بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا، آج کا کویشچن ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے پیرنٹنگ کے پرسپیکٹو میں یہ چیز ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن کس فلاسفی سے دیں، کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیں. جو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ رواج ہے، ایجوکیشن تعلیم تو دی جاتی ہے بچوں کو، ظاہری بات ہے اس میں تربیت کا بھی پہلو شامل ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے، جو نظریہ ہے، وہ تربیت نہیں ہوتا، بلکہ وہ کوئی نہ کوئی ایک مائنڈ میں جو ہے وہ ایک پروفیشنل گول رکھ کے کیا جاتا ہے. نارملی بچہ انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، یا کسی کا تھوڑا ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہوگا، کوئی ناسا کا کسی نے بھیجنا ہوگا یا پائلٹ بنانا ہوگا. تو بچہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایجوکیشن اپنی حاصل کرتا ہے، اور وہ اگر ایٹ دا اینڈ آف ہز ارلی کیریئر وہ اپنی اچیومنٹ نہیں کر پاتا، کسی اپنی ڈیزائرڈ انجینئرنگ یونیورسٹی میں یا میڈیکل کالج میں نہیں جا پاتا، تو اس کے بعد وہ ایک قسم کا شیٹر ہو جاتا ہے، اور اتنے برے طریقے سے شیٹر ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری کی ساری ایجوکیشن کو نلیفائی سمجھتا ہے کہ اس نے ویسٹ کیا. اور اگر واقعی میں دیکھا بھی جائے، ایک بچے نے جو ہے 16 سال اپنی زندگی کی سب سے بیسٹ ٹائم ایک چیز میں انویسٹ کر دیا، اس میں سے اس نے موسٹ آف سبجیکٹ ایسے پڑھے ہیں جن کا وہ اپنے پروفیشنل کیریئر میں کوئی استعمال کرنے نہیں لگا، اور نہ ہی وہ اس کی اپنی زندگی گزارنے میں اس کی ہیلپ کرنے لگے. تو پھر اس صورت میں والدین کو کیا ذہن میں رکھ کے بچوں کو ایجوکیشن دینی چاہیے، تاکہ بچہ جو ہے وہ ایجوکیشن لے بھی، اگر وہ پروفیشنل اپنی گول اچیو نہیں بھی کر پاتا، اس کو کم از کم اس کے فیلئر کا احساس نہ ہو، بلکہ اس کو لگے کہ اس نے واقعی میں زندگی میں جو بھی تعلیم حاصل کی ہے اس کا وہ فائدہ اٹھانے لگا ہے، اس دنیا میں بھی اور آنے والے آخرت کے لحاظ سے بھی. I think that is what you've described is جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا اس وقت دنیا کا، وہ آپ نے اس سوال میں آپ نے اس کو پوری طریقے سے ملا کے پریزنٹ کر دیا. The real question that every mother should ask, every father should ask is کہ جب میرا بیٹا یا بیٹی 40 سال 50 سال کا ہو جائے گا، تو اس کو وہ کیا ویلیو دے رہا ہوگا دنیا میں، اپنے گھر والوں کو، اپنے کمیونٹی کو، دنیا کو. چاہے وہ باٹم اپ لے کے جائیں یا ٹاپ ڈاؤن لے کے آئیں. That's a debate کہ میں دنیا سے اپنے آپ کو ریورس انجینئر کروں. گلوبل ایشوز کو سالو کرنے کے لیے کیپیبلٹی الگ ہوتی ہے، اور ڈومیسٹک ایشوز کے لیے کیپیبلٹی کی آف کورس جو ہے نا وہ انٹرنسک کوفیشنٹس وغیرہ کم ہوتے ہیں. however کیریکٹر تو دونوں طریقے سے آپ نے بلڈ کرنا ہے. سو یا پھر آپ باٹم اپ لے کے چلیں کہ he has to be as an individual capable enough کہ اس کی ایموشنل اور جو اس کا ریشنلزم ہے وہ دونوں اس لیول پہ ڈیولپ کیے جائیں کہ وہ گھر میں بھی، اپنے انر سرکلز میں بھی، اور آؤٹر لوپس کے اندر بھی اپنے جو افیکٹس ہیں وہ انتہائی بینیفیشل دے. however یہ دونوں جو ہے نا گیو فلاسفی کے پرسپیکٹو ہیں، یہ سیلف لیسنس کے اوپر ہیں، یہ آلٹروسٹک ہیں. جو اس وقت کا نظام دنیا کا ہے، اسی لیے میں کیپٹلزم کے خلاف ہوں، ورنہ کیپٹلزم کے اندر فائدے بہت ہیں، مگر اس کی کور جو ہے نا وہ ڈارک ہے، وہ بہت کالی ہے. وہ کیونکہ وہ ان باؤنڈ فلاسفی ہے کیپٹلزم. اور ماں باپ جتنی مرضی اپنے آپ کو سیلف لیس کہیں، اور میں مانتا ہوں زیادہ تر مائیں اور زیادہ تر جو باپ ہیں وہ سیلف لیسلی اپنے بچوں کو they give so that sacrifice pays off its dividends later. وہ 20 سال کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، 30 سال کی ہوتی ہے کئی دفعہ، اور اپنا خون پسینہ، سارا پیسہ اور ایفرٹ، ٹائم، سب کچھ ڈال دیتے ہیں بچوں میں، کہ اس تکلیف سے کے بعد جو منزل ہے نا وہ بہت زیادہ روشن ہے. مگر کیا کس کو روشنی دے رہی ہے؟ وہ اس بچے کو ہی روشنی دے گی یا امیڈیٹ فیملی کو روشنی دے گی، اور دا سائیکل کنٹینیوز. پھر وہ 30 سال لگائے گا وہ اپنے بچوں کے لیے. تو روشنی کے جتنے بھی لیمپس کی جو ڈائریکشن ہے نا وہ ہم نے اپنی طرف کرنا شروع کر دی ہوتی ہے. اینڈ موسٹ پیپل دے ڈو دیٹ. سو اس لیے دنیا میں پھر پاورٹی بڑھتی ہے، پھر رائٹس وائلیشن شروع ہو جاتی ہے. ایکچولی سب سے پہلے تو کور پہ رائٹس وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. 2 سیلفش آدمی اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو 7 ارب سیلفش آدمی کیا کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. تو ہمیں نظر آ رہا ہے پھر پاور اسٹرگل ہی ہے نا. دس از اے پاور اسٹرگل جو I just described to you. Everyone wants that hierarchy کے اندر جو اوپر کی اسکیفولڈنگ ہے اس کے اوپر پہنچنا چاہ رہے ہیں.
So what is he going to get? Oh no, he's going to get a bigger house, a lot of cars, and beautiful girls, and political authority. Yeah, and this is the big play. So उसके लिए तो कोई डॉक्टर इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है. You should actually so totally different. जैसे मैं अगर किसी भी बंदे से कहूँ कि आपने अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाना है दुनिया का, और you have to have a political force with you. He's not going to say, okay, मैं बायोलॉजी पढ़ता हूँ. He's not going to go into medicine. He's going to be like, अच्छा मैं लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करता हूँ, मैं अपने इलाके में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना शुरू करता हूँ, उसके बाद मैं फिर पावर लेता हूँ, so on so forth अपनी, और फिर कोई बिजनेस शुरू करता हूँ. बिजनेस लिटरली he's never going to go into employment. He's definitely going to go into business. So in other words, we as parents make a conscious decision کہ بچے کو selfish کرنا ہے ہمیں. This is not a fluke. We are selfish and selfless to an extent کہ ہم اپنی immediate family کے لیے selfish ہیں, اور دنیا کے لیے we're never outbound. اور even though اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی مخلوق ہے, ہم سب کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بہت repulsive اور انتہائی نیگیٹو اور ایول ٹریٹ ہے. وہ کیسے اس کا کیا ثبوت ہے کہ جب کوئی اور بندہ ایسے کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو ریپلس کرتا ہے. when someone is training his sons and daughters کہ وہ اب اپنا سوچو بس, اور باقی لوگوں کو سیکریفائس کرنے کے لیے کوئی بھی بلا دریغ کرو, اور جب موقع ملے تو بس تھوڑا سا گیو کر دیا کرو, مگر فار دا سیک آف یور اسپرچل انلائٹمنٹ. باقی لیکن زندگی کا جو مقصد ہے نا وہ اپنی ریسورس اکٹھی کرنے میں لگاؤ. بڑے ڈاکٹر بنو, بڑے انجینئر بنو, زیادہ مشہور ہو, زیادہ پیسہ ہو تمہارے پاس. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وی آر ٹریننگ our kids to become beasts and monsters. And when we think of our kids and we're like, no, we are ہم سے بہتر تو ماں اور باپ ہے نہیں, کیونکہ میں تو اپنے بچوں کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوں. مگر جب کوئی شخص کوئی اور ایسے کر رہا ہو, وہ اچانک آپ کو ایول لگنا شروع ہو جاتا ہے. all of a sudden وہ آئینہ جو ہے نا وہ آپ کا, ہاں بالکل selfish, self-centered, self-absorbed, ready to sacrifice your kids any given second. And this is the bigger problem. The bigger problem is کہ اندر کی آواز اتنی اونچی ہے کہ آپ کے بیسٹ فرینڈ بھی ایسے کر رہے ہوں, آپ کے بردر اور سسٹر ایسا کر رہا ہو, آپ کی بہن, آپ کے کلوسسٹ جو موسٹ ٹرسٹڈ سرکل والے نا, جن کے لیے آپ بائسڈ ہوتے ہیں کہ ان کی کافی ساری غلطیاں اور ساری غلطی معاف کر دیتے ہوتے ہیں, مگر یہ غلطی ان کی معاف نہیں ہوتی, بیکاز وہ اندر کی آواز اتنی چیخ کے بولتی ہے کہ تو اتنا سیلفش ہے کہ تو کسی بھی موقع میں مجھے قربان کرنے کے لیے تیار ہے. مگر بچے کو جب ہم ٹرین کرتے ہیں تو ہم کسی بھی موقع پہ تیار ہوتے ہیں. سو دس از دا بگر پرابلم اینڈ وی بیٹر انڈرسٹینڈ. اب آپ نے جو سوال کیا نا اس میں 3 الگ الگ حصے مجھے نظر آ رہے ہیں, اس کو الگ الگ سے مجھے بتانا پڑے گا, مگر کور یہی ہے کہ انلیس وی اسٹارٹ دا پروگرام آف آر اون سیلف, اپنی پروگرامنگ شروع کریں کہ میں بھی ایک جانور ہی تیار کر رہا ہوں جو کہ جس کا منہ بہت بڑا سے بڑا ہوتا کہ وہ ایک ہی لقمے میں سب کو یا زیادہ سے زیادہ چیزیں اپنے اندر جو ہے وہ سوالو کر سکے. And then should I even be proud of this? Or can I even be proud of this? Can anyone be proud of this specific mechanism? No, nobody can be. But are we? Yes, we are. ایسے مثالیں ہیں, آپ پاکستان کو چھوڑیں, دنیا کے کسی ملک سے اٹھا لیں کہ اپنے اندر ایک انیٹ پرائڈ کی فیلنگ آتی ہے جب آپ کا بچہ جو ہے وہ بلینئر ٹریلینئر کے اندر یا فیم اینڈ فارچون کے اندر اوپر جاتا ہے. وی جسٹ فیل پراؤڈ ایون دو آپ خود کبھی بھی کسی اور غیر کو بلینئر اور ٹریلینئر ہوتے وقت دیکھ کے نیچرلی کہتے ہیں کہ یار یہ کتنے پرسنٹ ریسورسز کس بندے کا حق مار کے اکٹھی ہو رہی ہے. اینڈ دس از the hypocrisy that lies within, اور اسی وجہ سے پھر ڈپریشن, اسی وجہ سے پھر وہ ایک ان ایزینس ہے پوری کی پوری اس وقت دنیا میں. 7 ارب بندہ اس وقت ان ایزی ہے, بیکاز سب کو پتا ہے کہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے it was all about how many people benefited from you rather than how many people you benefited from. And this is a bigger game that we all are playing. اب اس کو اس کے سنگلر اسٹریٹا لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک 8th grade, 7th grade, 9th grade, 10th grade, ایون O levels کے بعد A levels کے اندر بھی جو اس فلسفے کی گیم ہے
اس کو پرفیکٹ کرنے کے لیے ایک ایجوکیشن سسٹم بنا ہوا ہے. دے گارنٹی کہ آپ کا بچہ جو ہے نا فیم اینڈ فارچون کے اندر مور پروبیبلسٹک ڈائیگرام میں آ جائے گا, ہائی پروبیبلٹی میں ہوگا. اس کو ڈاکٹر بنے گا تو ہائی پروبیبلٹی ہو جائے گی he's going to become an engineer and so on and so forth. different fields, different things, different cultures کے اندر different fascination ہوتی ہے, مگر ہوتی یہی ہے. اور ایجوکیشن سسٹم اس کو پوری طریقے سے سفس کرتا ہے کہ we have perfected the technique and if you put your child in our train we will get him to that station. اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ فلسفہ ہی کالا تھا تو اس کا پھر نتیجہ اور بھی برا ہوتا ہے کہ اس فلسفے کو پرفیکٹ کرنے کی مشین بن چکی ہے ایجوکیشن سسٹم. سو اب جب او لیول کے اندر بچہ وہ ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن سکتا تو اگر وہ گیور ہوتا, سوچیں یہ فلسفہ اگر گیونگ فلسفی ہوتا تو ڈاکٹر نہ بننے سے کوئی نقصان نہیں ہونا تھا. سائیکولوجیکلی you would have been actually oblivious to the fact کہ ڈاکٹر نہیں بن سکے. مقصد کیا, لوگوں کی بہتری کرنا, ہزار اور طریقے ہیں, مگر اپنی بہتری کرنے کے 3-4 ہی طریقے ہیں بس. وہ 3-4 طریقے جو ہے نا وہ اسکول اور ایجوکیشن سسٹم پرفیکٹ کر کے دیتا ہے آپ کو. سو ہوتا کیا, پھر ایسی ڈسونینس کریٹ ہوتی ہے بچے میں کہ وہ ساری عمر کے لیے ڈینٹ ہو جاتا ہے. اس کا کانفیڈنس تو شیٹر ہوا ہی ہوا, مطلب اس سے بری کیا کوئی سزا دینی کہ اس کا کانفیڈنس ساری عمر کے لیے چھین لیا آپ نے. مگر پھر وہ ایک ری ایکٹیو سائیکالوجی میں جاتا ہے اور وہ پھر تمام حربے استعمال کرتا ہے اپنے ان کنٹمپریریز کے قریب یا ان سے بہتر ہونے کے لیے, اور پھر وہ 2 نمبری کی اوپر کمپرومائز کر لیتا ہے اور so on so forth, ہر طرح کے کام کرتا ہے. some cases وہ ان کو آؤٹ پرفارم کر جاتا ہے by using the evil means or the odd means. has to, I mean because naturally ایک بندے کے پاس ایک پروفیشنل کوچ ہو ایتھلیٹ کے پاس اور دوسرے کے پاس نہ ہو تو دوسرا بھی ڈرگز میں ہی جائے گا کہ یار میں کورٹیزول کے ٹیکے لگاؤں اور بھاگوں. This is what I'm going to do because there is no way کہ hierarchy of competence میں higher competent people can be outrun or you know compete. ایک کلوز کمپٹیشن بھی نہیں دے سکتا لوور کمپٹنس کا بندہ ہائر کمپٹنس کے بندے کو. اب ایک بندے کے پاس پوری مشین ہے جو اس کو ہیلپ کر رہی ہے اس کی کمپٹنس میں, اور دوسرے بندے کے پاس نہیں ہے. So he is going to go through all the measures and means and techniques, چاہے وہ اچھی ہوں بری ہوں صحیح ہوں غلط ہوں, وہ سب کی سب کرے گا کہ میں اس سیلف اسٹیم کو سیٹسفائی کروں کیونکہ میں پیچھے رہ گیا ہوں. اور میں پیچھے رہ گیا ہوں تو ظاہر ہے اس کی نیچرل اللہ تعالیٰ نے اتنی ایبلٹی دی ہوئی ہے انسان کو, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو وہ پھر سب کچھ ہی کرتا ہے کیونکہ کور کے اوپر فلسفی میں ایک ایول انٹینٹ تھا. اور وہ لوگوں کی چونکہ اب میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں نا کہ پی ایچ ڈی کے بچے ہی پی ایچ ڈی بنیں گے. ریڈی والے بچے ان پڑھ کے بچے بھی پی ایچ ڈی بن سکتے ہیں. پی ایچ ڈی کا مطلب میں محاورہ بول رہا ہوں کیونکہ اندر کی آوازوں سے سب کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں یا تو نیک آدمی بنا رہا ہوں یا بد آدمی بنا رہا ہوں. اب یہ بیچ کے اندر ہم نے جسٹیفیکیشن رکھی ہوئی ہوتی کہ میں نیک بنانے کی کوشش کر رہا ہوں مگر یو نو اینڈ از ویل انٹینڈیڈ بٹ مینز آر ناٹ ویل انٹینڈیڈ, یو نو. So they go through all the ways کہ چلو راستے میں زکوٰۃ کر لیں گے, صدقہ کر لیں گے, and so on so forth, بس ہم پہنچ جائیں گے. اسی طریقے سے ہزاروں بندوں کے قاتل جو ہیں وہ لنگر بھی بانٹتے ہیں ساتھ ساتھ. میں جانتا ہوں, ہم سب کو پتہ ہے, ہر ملک میں اس طرح کے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی ہیں جو you know as soon as someone they kill they have to you know 100 بندوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں. Why? Because naturally they have this voice, they cannot just shut that voice up, so they just satisfy themselves کہ نہیں میں ساتھ ساتھ نئے کام بھی کر رہا ہوں. اور ہر 2 نمبر بندے کو آپ دیکھیں, کسی بھی 2 نمبر بندے کو آپ, کیونکہ you have so many in this planet, every city, every neighborhood has one. You can see that he's trying to justify it. اگر یہ اندر کی آواز نہ ہوتی تو وہ جسٹیفائی نہ کرتا کبھی بھی. ہمیشہ ہر بندہ اپنی فلم کا ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور اس میں وہ پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بھی کہیں نہ کہیں پہ اپنی پرسینٹائل رکھی ہوتی ہے اس نے کہ I know that there's something that I'm doing something wrong, but I'm going to compensate for it through doing extra and here and there. ڈائریکشن پھر بھی چینج کرنی, بٹ مطلب ٹرین جو ہے وہ دوزخ کی طرف ہی گامزن ہے, مگر بوگیاں اس نے جنتیوں سے بھری ہوئی ہیں. اپنے سارے کے سارے کام جو ہے نا اس نے وہ کیے ہوئے کہ میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کروں. وہ ایجوکیشن سسٹم از دا فاسٹسٹ ٹرین towards achieving the current education, to achieve the technique to make more money and get that resource in education. تو design ہی system یہ allow resource کے accumulation کے لیے ہوا ہے. There is no way کہ ایک commercial entity, ایک altruistic جو ہے نا آؤٹ پٹ لے کے آئے. یہ فلسفہ تو کلیئر ہے. اب ایک ہر اسکول کالج یونیورسٹی
ایک کیپٹلسٹک کمرشل مشین ہے اور اس میں سے ہم آلٹروسٹک ایدی اور اس کے اندر سے all of those selfless people نکل رہے ہوں. That's not possible. جب جڑ کے اندر ہی کیڑا لگا ہوگا تو پھل میں بھی کیڑا ہی آئے گا. سو it's a problem that we better understand کہ اگر اندر کی آوازیں نہ ہوتی تو پھر کھلی چھوٹتی. لوگوں اللہ نے مہریں بھی لگائی ہوئی، ان کو کھلی چھوٹی ہے، ان کو نہیں کوئی فرق پڑتا. مگر جن کو نہیں لگی ہوئی مہریں وہ پھر حج زکات نماز روزہ کی باتیں نہ کریں نا. دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چلتی.